رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں ایک شخصیت گزرے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز۔ کیا نام ہے؟ اونچی آواز میں کہہ دو۔ عمر ابن عبدالعزیز عادل بادشاہ ہے، جس کو خلفائے راشدین میں شامل کیا گیا ہے۔ عید کے رات حکومتی مصروفیات سے فارغ ہو کر گھر جاتے ہیں تو اس کے بچے خلیفہ وقت کو گھیر لیتے ہیں۔ ابا جان، فلاں کے بچے نے کپڑے لیے، فلاں کے بچے نے جوتے لیے، فلاں نے یہ تیاری کی، فلاں نے یہ تیاری کی، ہمارے کپڑے کہاں ہیں، ہمارے جوتے کہاں ہیں؟ عمر ابن عبدالعزیز کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ جو تمہارے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس کو دھلا کے اسی کو پہن لو، چونکہ میری خلافت میں جو میری تنخواہ ہے وہ میرے گھر چلانے کے لیے کافی ہے، میرے پاس اضافی پیسے نہیں کہ میں تمہاری فرمائشیں پوری کروں۔ خلیفہ وقت ہے، ریاست ہے، مسلمانوں کا امیر ہے، ہزاروں لوگ آپ کے حکم کے اشارے سے جہاد کر کے کفار کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس میری تنخواہ اجازت نہیں دیتی کہ میں تمہیں نئے کپڑے دلوا دوں، تمہاری فرمائشیں پوری کروں۔ اس کی زوجہ محترم نے سفارش کی کہ بچے چھوٹے ہیں، پڑوس میں بچوں کو دیکھ کے یہ فرمائش کر رہے ہیں، کہیں سے ادھار لے کے کر لو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ایک خط لکھا ناظم بیت المال کو، جو سرکاری خزانے پر منشی ہے، اس کو لکھا کہ میری تنخواہ مجھے 1 مہینے ایڈوانس میں دے دو۔ اس نے وہ رکا بھیجا تو وہ بیت المال کا جو ناظم تھا، اس نے عمر ابن عبدالعزیز کا رکا پڑھا، رکا پڑھنے کے بعد اس کو الٹا کے قلم نکال کے اس کے پیچھے سے لکھا، امیر المومنین، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ جو کہیں خادم اس کے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن میری گزارش یہ ہے، کیا آپ کو 1 مہینے کی گارنٹی ہے زندہ رہنے کی؟ آپ 1 مہینہ زندہ رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ مجھے یہ بیت المال کا قرضہ واپس کریں گے؟ امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کے پاس جب یہ رکا پہنچا، عمر ابن عبدالعزیز نے رکا پڑھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا کہ بیت المال کے ناظم نے میری آنکھیں کھول دیں، اس نے مجھے ہلاکت سے بچایا۔ آج کے حکمرانوں کی طرح لال پیلا آگ بگولا ہو کے فوراً اس کو معزول کرنے کا پروانہ جاری نہیں کیا کہ تجھے میں معزول کرتا ہوں، چلا جا، اب فلاں کو میں نے اس بیت المال کا ناظم بنایا ہے، وہی سنبھالے گا۔ حالانکہ کر سکتا تھا، امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز کر سکتا تھا اس کو معزول، لیکن آپ نے جب ان جملوں پر غور کیا، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے اپنے بچوں کو سمجھایا کہ تیرے باپ کے کل زندہ رہنے کی یقین نہیں ہے تو میں غیر یقینی مدت کا قرضہ کیوں لوں؟ لہٰذا تم اپنے یہ پرانے کپڑے دھو کر پہن لو اور اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں ریشمی کپڑے پہنائے گا۔ عدل انصاف کا یہ عالم تھا۔ دوسرے دن عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں، اس وقت مسلمانوں کا خلیفہ امامت کیا کرتا تھا۔ عید کا خطبہ ہو، جمعے کا خطبہ ہو، یہ خلفائے کرام کرتے تھے۔ خلفائے کرام کی جس کو اجازت ہوتا، اس کے اذن سے پھر جہاں خلفاء کی رسائی نہیں ہے وہاں کے مسلمانوں کو نائب بن کر، کوئی خلیفہ کا نائب بن کر وہ نمازیں پڑھایا کرتا تھا۔ یہاں حضرت امیر المومنین عمر ابن عبدالعزیز اپنے بچوں کو ایک انگلی میں پکڑا کے چلا رہا ہے، دوسرے کو دوسرے، ان کے کپڑے پھٹے پرانے اور پیوند لگے ہوئے ہیں۔ باپ امیر المومنین ہے، بچوں کو پکڑ کے لا رہا ہے عیدگاہ کی طرف، اور عیدگاہ میں لا کر پہلی صف میں کھڑا کرتا ہے اپنے ساتھ، پھر آپ خطبہ دے کر نماز عید پڑھاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم عید میں بے شک اپنے بچوں پر خرچ کریں، لیکن خرچ کرنے کی ایک مقدار ہونی چاہیے۔ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، رب کائنات نے فرمایا فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچی کے معاملے میں بیجا کھلونے مہنگے بچوں کو دلاتے ہیں، 1.5-2 گھنٹے کے بعد توڑ پھوڑ کر رکھ دیتے، پٹاخے پھوڑتے ہیں جس پر رقم بھاری خرچ کر کے ہم بچوں کو اس خطرناک چیزوں میں لگا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر
اس کے علاوہ بھی کئی قسم کے فضولیات جو ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، ان تمام فضولیات سے بچو۔ ان پیسوں کو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو آپ کھلونوں میں خرچ کر رہے ہو، جو آپ پٹاخے پھوڑنے پہ خرچ کر رہے ہو، جو آپ بیجا ناقابل استعمال چیزیں خرید کر کے شو پیس کے طور پر رکھ کر پیسہ اپنا ضبط کر لیتے ہو، ان تمام کو اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرو، کیونکہ یہ سب کے سب فضول خرچی کے زمرے میں آتے ہیں۔ ان المبذرین کانوا من اخوان الشیاطین، قرآن کریم نے کہہ دیا یہ جتنے فضول خرچی کرنے والے لوگ ہیں یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی کیوں کہا؟ شیطان تو فضول خرچی نہیں کرتا، فضول خرچی ہم کرتے ہیں۔ شیطان کے ساتھ نسبت کیوں دیا؟ کیونکہ یہ پیسہ جب آپ نے غلط جگہ پہ استعمال کیا، اللہ کی نعمت کو آپ نے ضائع کر دیا، جس سے رب ناراض ہوا۔ شیطان تو تم سے وہ کام کروانا چاہتا ہے، وہ کر لو جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ اگر تم اس پیسے کو مسجد میں لگاؤ گے تو رب راضی ہو جائے گا۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ کا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو۔ اگر آپ کسی غریب کے نان و نفقہ پہ لگاؤ گے، اللہ ناراض نہیں ہوگا، راضی ہوگا۔ تو شیطان کبھی نہیں چاہتا تو اللہ کو راضی کر لے، رسول کریم کو راضی کر لے، تو سخی انسان بن کر جنت کا مستحق بن جائے۔ وہ تو تیرے ذہن میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو، آپ یہ کر لو، آپ وہ کر لو، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ وقتی طور پر آپ کا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اور بعض لوگ پیسہ نہ ہونے کے باوجود صرف اپنے آپ کو مالداروں کی لسٹ میں شامل کرنے کے لیے، قطار میں کھڑے ہونے کے لیے ناجائز ذرائع سے پیسہ جمع کرنے کی کوشش کر کے ان فضولیات میں مال لگاتے ہیں، قرضہ لے کر اس طرح کے ناجائز مال خرچ کرتے ہیں، تو عزیزان گرامی بعد میں وہ مقروض ہو کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی یہ رب کائنات کی نعمتیں ہیں، اس کو صحیح جگہ پر خرچ کر دیا جائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندے سے سوال کرے گا، میں نے تجھے جوانی دی وہ کہاں خرچ کیا؟ میں نے تمہیں زندگی دی وہ کیسے گزارا؟ میں نے تجھے پیسہ دیا وہ کہاں خرچ کیا؟ میں نے تجھے ہدایت دی اس پر کتنا عمل کیا؟ تو عزیزان گرامی ان سوالات سے پہلے انسان محتاط ہو کے اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے چلائے۔ رب کائنات نے قرآن مجید میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کس سے ڈرو؟ اونچی آواز میں کہہ دو، کس سے ڈرو؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں کل سے مراد قیامت کا دن ہے، آخرت ہے، محشر ہے، حساب و کتاب والا دن ہے، یعنی اس حساب و کتاب کے لیے آپ نے کیا بھیجا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ، ہر انسان دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تمہارے ہر عمل کا خبر رکھتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں جیسے نہ ہو جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کی شریعت کو بھلا دیا، جنہوں نے قرآن کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ہدایت کو بھلا دیا، جنہوں نے رسول کریم کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ، اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے ان کی طرف متوجہ نہیں ہے، اور وہ قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے، فاسق اور فاجر لوگوں میں سے بن جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی رب نے یہاں متنبع کر دیا کہ تم اپنے کل کی فکر کرو، کل کی فکر کرو کہ کل ہم نے کیا بھیجا۔ ابھی رمضان شریف کا مہینہ گزرا، اس میں جتنے روزے رکھے گئے، جتنی تلاوتیں کی گئیں، لوگ اعتکاف میں بیٹھے، یہ سب کل کا ذخیرہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رمضان شریف کا مہینہ گیا، اس میں ہم سے کتنے روزے جو ہے قضا ہو گئے، ہم سے کتنی کوتاہیاں ہوئیں، ہم سے کتنی نمازیں رہ گئیں، ہم سے کتنے عبادات رہ گئے، ہم سے کتنے لوگوں کے حقوق رہ گئے۔ یہ محاسبہ کر کے اس کی تلافی کر لینا چاہیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، حقوق ادا کیا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ ہمیشہ خوف زدہ رہے اللہ سے، اللہ رب العالمین کی رحمت،
اللہ سے اللہ رب العالمین کی مغفرت طلب کرتے رہے، رب کائنات نے ان پر رحم فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، آج محاسبہ کا دن ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اپنے خطبات میں ارشاد فرماتے تھے، تو حاسبو، اپنا حاسبو قبل ان تو حاسبو، اپنا حساب کرو اس وقت سے پہلے جب کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اپنا حساب خود کرو اس دن سے پہلے جس دن تمہارا حساب لیا جائے۔ کیا مطلب؟ ایک امیر آدمی اپنے کاروبار میں ایک شخص کو منشی بنا کر، اپنا سیکرٹری بنا کر کاروبار چلانے کے لیے اسے کہتا ہے کہ پورے سال کاروبار چلاؤ اور سال مکمل ہونے کے بعد مجھے حساب و کتاب بتانا۔ وہ منشی پورے سال کاروبار چلا کر ایک ایک چیز کو لکھتا ہے کہ میں نے اس کے کہنے پر یہاں پیسہ خرچ کیا، یہاں میں نے یہ چیز خریدی، اس سے اتنا نفع کمایا، ادھر اتنا خسارہ ہوا، ادھر اتنا نقصان ہوا۔ وہ سال قریب ہونے کے بعد رجسٹر کو لے کر مکمل حساب کر کے اپنے آپ سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ جب سیٹھ صاحب کے سامنے بیٹھتا ہے تو سیٹھ صاحب اس سے پوچھتا ہے اتنا مال تھا کہاں خرچ کیا، فوراً بتا دیتا ہے۔ فائدہ کتنا ہوا فوراً بتا دیتا ہے، نقصان کتنا ہوا فوراً بتا دیتا ہے، میرے گھر والوں کو کتنا خرچہ دیا فوراً بتا دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جو اپنا حساب کر کے اپنے مالک کے پاس جا کر رجسٹر لے جاتا ہے تو وہ فوری طور پر بتانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو نہ لکھتا ہے نہ حساب کرتا ہے، حساب کرنے کے بعد جب مالک اس سے سوال کرے کہ اس کو کہاں خرچ کیا، سر کھجلانے شروع کر دیتا ہے، پھر تکے بازی کرتا ہے، اٹکل پچو سے کام لے کر وہ ایک جگہ پکڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد شرمساری سے اس کو جناب بہت ساری باتیں سننے کے بعد اس نوکری سے بھی برخاست ہونا پڑتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، دنیا کے معمولی منشی کو اپنا حساب و کتاب اپنے مالک کے سامنے رکھ کر لے جانا ضروری ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، رب نے ہمیں زندگی دی ہے، کیا خیال ہے ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، قرآن نے ہم سے سوال کیا، کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں میرے دوست، ایسے نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ قرآن ہے اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ کیا انسان اس گھمنڈ میں ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جائے گا زندگی کے بارے میں، نہیں پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، نہیں پوچھا جائے گا عبادات کے بارے میں، نہیں پوچھا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں، نہیں پوچھا جائے گا حقوق اللہ کے بارے میں؟ ضرور پوچھا جائے گا، تو اس کی تیاری کیا جائے۔